اس کی اسٹرکچر کی ہو، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس نے سمجھا کام لیا، روک لیا کہ اللہ کے لیے یاد کیا، تاکہ شہید ہو گیا، شاہ ہوگا، جھوٹ ہے، اس کی عادت لوگ بازار کے ہم کہیں گے سو کہا جائے کہ بعض کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حوصلہ نہیں، اس کے بعد سنا جائے گا، سنا جائے گا وہ بڑھ بڑھ کے جہنم میں بھیجے گا، اس لیے وہ آدمی ہوگا جس نے بڑا اس کو بلا کر اس کا جو نامہ دنیا میں کیے گئے تھے اس کا اظہار کیا جائے گا اور قرار کرے گا، اس کے بعد اسے بھی پوچھا جائے گا کہ نبی نے کیا کام کیے اور وہ عرض کرے گا تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھا اور قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا، جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کے اور قرآن اس لیے حاصل کیا کہ لوگ باریک کن سو کا چکا اور جو غرض کی ہوئی وہ پوری ہو جائے، جس کے بعد اس کو سلطان بنایا جائے گا، وہ موقع پر رسول کا جہنم میں بھیجا جائے گا، تیسرے وہ نوزاد بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز کتاب میں مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور اس سے اپنے اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے، وہ عرض کریں گے کوئی مصروف خیر ایسا نہیں ہے جس میں خرچ نہ کرنا، تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا، اور شاید ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فتیاز کے کہا جا چکا، اس کو برقع ہوگا جو موافق پھینک کر جانا چاہیے، لہٰذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارکردگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ظاہر دین کی اشاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع مضبوط رکھیں، شہرت اور عزت اور اپنی تعریف کو ظاہر نظر میں جگہ نہ دیں، اگر خیال میں آ جائے تو اللہ ولا قوت الا باللہ سے اس کی اصلاح فرمائے، اللہ جل جلالہ وہ اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب اور پاک کے کلام محبوب کے پاک کلام کی برکت سے مجھ کو سیاہ کار کی قوم کے خلاص توحید قرآن اور ناظرین کو بھی آمین۔ میرا چاہنا